لوگوں کے بار بار سوال کرنے پر کہ علامہ صاحب کوئی ایسا مجرب عمل بتائیں جس کے کرنے سے ہو بھی آسان عمل، ہو بھی تھوڑا عمل، ہو بھی اس قدر کہ ایک لمحے کے اندر مجھے نظر آ جائے کہ آخر کون ہے جو میرے ساتھ یہ دشمنی کر رہا ہے، جو مجھے بار بار تکلیفوں کے اندر، مصائب کے اندر، مشکلوں کے اندر جادو، جنات، سحر، اسیب کے ذریعے سے میرے اوپر دشمنی لے رہا ہے۔ آخر وہ چاہتا کیا ہے، اس کی خواہش کیا ہے، آخر اس کا معاملہ ایسا کیا ہے، میں اس کے ساتھ کون سی ایسی بدسلوکی کر بیٹھا ہوں جس کی بنا پر نہ رات کو مجھے چین ہے، نہ مجھے دن کو چین ہے، میرا کاروبار بھی تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے اور میری صحت بھی خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین محترم، صرف ایک رات کا عمل ہے، شب جمعہ کا عمل ہے۔ آپ انشاءاللہ ایک رات کے اندر کرنے والا، کرانے والا، دشمنی لینے والا، آپ کو ان مصائب کے اندر مبتلا کرنے والا اللہ کے فضل و کرم سے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بتایا ہوا عمل ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک رات کے اندر آپ کی خواہش اور آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کی گود میں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس کے اشفاق نورانی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا موضوع بہت ہی طاقتور، بہت ہی آسان، بہت ہی مجرب، آزمودہ عمل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتی ہیں۔ ایک ایسا عمل لے کر، ایک ایسا پاورفل عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بار بار لوگ ہمیں کالیں کر کے، میسج کے ذریعے بار بار ان کی رپلائی یہی ہوتی ہے کہ علامہ صاحب ایسا کوئی عمل بتائیں جس کے کرنے سے ہم اپنی آنکھوں سے اپنے دشمن کو دیکھ سکیں۔ آخر وہ دشمن ہے کون؟ ہماری چار دیواری کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی ہمارے رشتہ داروں میں ہے، یا ہمارے کسی شریکہ میں ہے، یا ہمارے کسی دوستی کے تعلق کی بنا پہ ہے، یا کاروباری لیول پہ ہے۔ آخر ہے وہ کون؟ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے 3 دن پہلے کال کی۔ اب اس کے جذبات اس قدر سخت تھے، وہ کہنے لگا علامہ صاحب مجھے صرف یہ چاہیے، آپ کی میں نے ویڈیو فلاں دیکھی ہے، اس کے اندر مجھے کچھ نظر آیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں مجھے کوئی ایسا پاورفل، طاقتور عمل دیں جس کے کرنے سے میں اپنے دشمن کو دیکھ سکوں۔ میں نے کہا اپنا نام بتائیں۔ اس صاحب نے اپنا نام بتایا۔ نام بتانے کے بعد میں نے استخارہ کر کے ان کو بتایا کہ محترم اس وقت آپ کے اوپر تو سایہ ہے، تو آپ اس وقت انتقام کی آگ آپ کے اندر کیوں بھڑک رہی ہے؟ بلکہ ایک انتقام کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، اس وقت ضرورت ہے استحکام کی۔ اطمینان قلب کے ساتھ، استحکام کے ساتھ آپ اپنا علاج کروا کے ان اثرات سے جان چھڑائیں، ورنہ آپ کا نہ معدہ کام کر رہا ہے، نہ جگر خون بنا رہا ہے، نہ آپ کا دماغ کام کر رہا ہے، نہ رات کو آپ کو نیند آتی ہے، نہ دن کو نیند آتی ہے۔ اور بہت بڑا آفیسر تھا، جب سرکاری ملازم تھا۔ میں نے ان کو بار بار سمجھانے کے بعد پھر اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی کہ علامہ صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ میں نے ان کو عمل دیا۔ عمل دینے کے بعد کل اس کا فون آیا، الحمدللہ بڑے عرصے بعد مجھے رات کو نیند آئی ہے، بڑا سکون ملا ہے۔ لیکن لوگوں کی اس وقت خواہش یہ ہے کہ اندر آگ انتقام کی اس قدر بھڑک اٹھی ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں کوئی ایسا ملے، ایسا عمل ملے، آسان بھی ہو، مجرب بھی ہو، طاقتور بھی ہو، اور جس کے کرنے سے ہم اپنی آنکھوں سے اپنے دشمن کو دیکھ سکیں۔ آخر وہ کیا چاہتا کیا ہے؟ لیکن میں کہتا ہوں ضرور ملے گا، ایسا عمل ہے۔ یہ عمل کوئی عام نہیں، یہ آپ نے کرنا کیا ہے؟ ناظرین محترم، A to Z چیز نظر آئے گی، A to Z معاملہ نظر آئے گا، کرنے والے کی مکمل صورت، شکل و صورت کے ساتھ نظر آئے گا۔ کس طرح اس نے گیا اور کس طرح اس نے پیسے دیے اور کس طرح اس نے آپ کے خلاف کروائے،
اور کیسے کروائے، کروانے کے بعد کتنے نقش لے کر اس نے زمین کے اندر دبائے یا پرانی قبر کے سرانے یا اس کی سائڈ پہ دبائے، یا کتنے ایسے تھے جو گندگی والی جگہ کے اوپر اس نے لٹکا دیے، کتنے، ہر چیز A to Z آپ کو نظر آئے گی۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ جمعرات جیسے ہی بدھ ختم ہوتا ہے اگلا دن جمعرات کا ہے، جب جیسے ہی جمعرات شروع ہو سب سے پہلے آپ نے جمعرات کو روزہ رکھنا ہے۔ آپ نے روزہ رکھ لیا، شام کو افطاری کرنے کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے، کوئی مختصر شرائط ہے، کوئی زیادہ شرائط نہیں ہے، آپ صرف اور صرف آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے غسل کریں، غسل کر کے کپڑے اچھے پہنیں، اچھے کپڑے پہن کر آپ جو ہے خوشبو لگائیں، تھوڑی سی خوشبو لگانے کے بعد اپنے بستر کے اوپر بیٹھ جائیں، جس بستر کے اوپر آپ لیٹنا چاہتے ہیں، بیٹھ کر آپ نے 15 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اب درود شریف پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر اس درود پاک کا جو ثواب ہے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال کریں۔ ایصال ثواب کرنے کے بعد دعا سے فارغ ہو گئے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے 11 مرتبہ پھر درود شریف پڑھنا ہے اس عمل کو کرنے کے لیے۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ نے پڑھنا ہے یا بدیع العجائب یا کاشف الغرائب، آپ نے اس کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، 1100 مرتبہ۔ لیکن عمل کرنے سے پہلے نیت خالص کرنی ہے، دھیان رب کی طرف ہو، دھیان اس عمل کی طرف ہو کہ میرا مقصد کیا ہے، میں کس لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ میری طرف سے عام اجازت ہے، عام اجازت ہے، لیکن شرط میری کچھ یہ بھی ہے، جب آپ کو دشمن نظر آ جائے آپ نے اس کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی، اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا ہے، پھر اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہنا ہے۔ آپ عمل کریں گے انشاءاللہ اس سے معاملات ختم ہو جائیں گے، آپ کی صحت بحال ہو جائے گی، آپ کا جسم بحال ہو جائے گا۔ جیسے ہی آپ کی صحت اور جسم اوپن اور بحال ہو جائے گا آپ اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ وہ جو کر گیا، لیکن اگر آپ ہی ان کے ساتھ ایسا کریں گے اس میں اور آپ میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ 1100 مرتبہ یہ پڑھیں، لیکن پڑھتے پڑھتے جس وقت 1100 مرتبہ پورا ہو جائے آپ نے کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، ہو سکے تو دائیں کروٹ لیٹیں، اپنا دایاں جو ہاتھ ہے یہ آپ نے سنت طریقے کے مطابق لیٹیں، آپ کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی جانب ہو۔ انشاءاللہ صرف جمعرات کو عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اسی ایک رات کی برکات سے، اس عمل کی برکات سے کرنے والا، کرانے والا، دشمنی کرنے والا، پھیلانے والا، دشمن آپ کو زیر کرنے والا، آپ کو ناکام کرنے والا آپ کو خواب کی صورت کے اندر ضرور بضرور نظر آئے گا۔ اللہ آپ کے اوپر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔